اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھتے ہیں، ہم بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد استغفار اور وظائف پڑھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ چلتے پھرتے وظائف کرتے رہتے ہو، استغفار پڑھتے رہتے ہو، لیکن آپ کو پھر بھی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہو۔ بہت سے میرے بہن بھائی استغفار پڑھتے ہوئے، وظائف پڑھتے ہوئے یہ تین غلطیاں کرتے ہیں اور پھر شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم استغفار پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ ان تین غلطیوں کو دور کیجئے، انشاءاللہ آپ کا استغفار پڑھنا، آپ کے وظائف پڑھنا، تو انشاءاللہ یہ وظائف اور یہ استغفار اپنا اثر دکھائے گا۔ کیونکہ جو انسان استغفار پڑھے اس کو اس کا فائدہ نہ ہو، اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ استغفار پڑھنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے فرمائے ہیں، انعامات کا ذکر کیا ہے استغفار پڑھنے پر، پھر استغفار کا فائدہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استغفار پڑھنے کے بہت سے وعدے کیے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر استغفار پڑھنے والوں کے لیے بہت زیادہ انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالی ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالی ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے تین بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ ایک فائدہ یہ کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کل ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رزق کا مسئلہ ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں وہ استغفار پڑھنے کے انعامات ہیں، تو اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ اگر استغفار کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو رہی ہے، اس غلطی کی وجہ سے استغفار اپنا اثر نہیں دکھا رہا۔ اور وہ غلطیاں کیا ہیں؟ اکثر و بیشتر ہم لوگ یہ تین غلطیاں کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی جو غلطی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ادھر ہم گناہ کر رہے ہیں اور ادھر ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، ادھر ہم استغفار پڑھتے رہتے ہیں اور ادھر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم گناہ سے پکی سچی توبہ نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں
نہیں رکھتے، اسی طرح لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اسی طرح فریب کاری سے ہم اپنا کاروبار چلاتے ہیں، حلال حرام میں فرق نہیں کرتے، اسی طرح ہم ادھر گناہ کرتے رہتے ہیں اور ادھر استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح میرے پیارے بہن بھائیوں پھر کہاں اثر ہوگا؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کو دعائی دی اور ساتھ میں ان چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہا۔ اب وہ بندہ ان چیزوں سے پرہیز نہ کرے اور دعائی کھاتا رہے تو کیا اس آدمی کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ وہ دعائی اس پر اثر نہیں کرے گی جب تک وہ آدمی پرہیز نہیں کرے گا۔ اس میں مین چیز جو ہے وہ ہے پرہیز۔ اگر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کو چھوڑنے کی پکی سچی نیت نہیں کرتے، گناہوں سے باز نہیں آتے اور استغفار پڑھتے رہتے ہیں تو اس طرح ہمیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ استغفار تبھی اپنا اثر دکھائے گا، تبھی استغفار کو پڑھنے کا فائدہ ہوگا جب ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی سچی نیت کریں گے، پھر توبہ و استغفار کریں گے۔ جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ان کی ہم توبہ و استغفار کریں گے اور آئندہ ان گناہوں سے بچیں گے، تب ہمیں اثر ہوگا استغفار پڑھنے کا۔ جب ہم گناہوں کو چھوڑ کر استغفار کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم استغفار کر رہے ہیں اور ادھر گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ استغفار کرو اور اس کے ساتھ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اسی طرح دوسری جو غلطی جو لوگ اکثر کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پختہ اعتقاد کے ساتھ استغفار نہیں پڑھتے۔ ہمارے پڑھنے میں خلاص نہیں ہوتا، بس کسی سے سن لیا کہ دن میں اتنی مرتبہ استغفار پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، بس اس کے بتائے گئے طریقے پر پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں ہماری نیت خالص نہیں ہے، اس پہ یقین نہیں ہے، تو پھر ایسے استغفار کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو پڑھنے سے بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہماری پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل نہیں ہوں گی، ہمیں غموں سے نجات نہیں ملے گی، ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ لوگ استغفار کریں لیکن اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اس طرح استغفار پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے حالات بدل دیں گے، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، بیوی آپ کی فرما بردار ہوگی۔ اسی طرح جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی غم ہیں، اللہ رب العزت استغفار پڑھنے کی برکت سے ان سب کو آپ سے دور فرمائیں گے۔ اور جو ہم تیسری غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم لوگ اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی، ہمیں بے بہا رزق ملے گا، کوشش کے بغیر ہی ہم سے گناہ چھوٹ جائیں گے، کوشش کے بغیر ہی ہمیں روزی اور رزق ملے گا، تو میرے پیارے بہن بھائیوں ہر کام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تب جا کر انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان تین چیزوں کا بھی آپ لوگ اچھی طرح سے خیال رکھیں۔ نمبر ایک، آپ لوگ گناہوں سے توبہ کریں، جو گناہ آپ سے سرزد ہو رہے ہیں ان کو چھوڑنے کی پکی سچی نیت کریں اور آئندہ ان گناہوں میں کبھی بھی مبتلا نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ استغفار پڑھیں اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، آپ کا پختہ اعتقاد ہونا چاہیے، کیونکہ میرے پیارے بہن بھائیوں اخلاص کے بغیر کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے،
رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، غموں کو دور کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو استغفار کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تب جا کر استغفار پڑھنے کا آپ کو اثر ہوگا، تب جا کر آپ کو استغفار پڑھنے کی طاقت معلوم ہوگی، استغفار کے تب جا کر آپ کو فیوز و برکات حاصل ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری تمام باتیں اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ ہماری ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیں۔ اس طرح ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے گا، اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔